مولا زمانے بھر میں علی کا جواب ہو نہ سکا، زمانے بھر میں علی کا جواب ہو نہ سکا، کوئی بھی اپنی جگہ کامیاب ہو نہ سکا۔ حکومتیں تو بہت کی زمین پر لوگوں نے، حکومتیں تو بہت کی زمین پر لوگوں نے، قسم خدا کی کوئی بوتراب ہو نہ سکا۔ لائے کوئی کہیں سے کسی برتری کی بات، لائے کوئی کہیں سے کسی برتری کی بات، نکلے گی بات بات میں مولا علی کی بات۔ جنت بھی ہے علی کے فضائل کا مدرسہ، جنت بھی ہے علی کے فضائل کا مدرسہ، ہر باب پر لکھی ہے در علم ہی کی بات۔ صلوات پڑھیں۔ ہر باب پر لکھی ہے در علم ہی کی بات، میرا نہیں یہ قول محمد ہے دوستو، میرا نہیں یہ قول محمد ہے دوستو، حق بولتا ملے گا جہاں ہو علی کی بات۔ جس قوم کے امیر، خاص طور پر دیکھیں، جس قوم کے امیر جناب امیر ہو، جس قوم کے امیر جناب امیر ہو، کیا پوچھتے ہو ایسے کی دریا دلی کی بات۔ صلوات پڑھیے۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں، تاریخ کے مناسبت چند بر مرثیے کی زحمت ہے۔ دن رہ گئے قلیل حیات علی کے جب، خوف خدا میں آپ کو تشویش تھی عجب، آئی ماہ سیام کی 19ویں جو شب، آمادہ مرگ پر ہوئے شاہنشاہ عرب، ظاہر تھا حال سب کو جہاں کے امام تھے، ہر ایک سے بطور نصیحت کلام تھے۔ اس رات کو عبادت خالق جو تھی اخیر، دیتے تھے طول سجدوں کو شاہ فلک شریف، مضطر تھی روح قلب تھا صدمہ کثیر، آنسو روا تھے دل تھا سوئے خالق قدیر، ہمدم سمجھ کے بندگی کار ساز کو گویا ودا کرتے تھے، راز و نیاز کو شوق وصال رب میں جو تھا قلب بے قرار، حجرے سے صحن خانہ میں آتے تھے بار بار، گردوں کو دیکھ دیکھ کے بچشم اشک بار، کہتے تھے دیکھیں ہوتی ہے کب صبح آشکار، جنت میں اب ملیں گے رسول مجید سے، یہ صبح کم نہیں ہے ہمیں صبح عید سے۔ صلوات پڑھیے۔ یہ صبح کم نہیں ہے ہمیں صبح عید سے۔ زینب گئیں حسین کے پاس اور یہ کہا چوکو تو نیند سے، یہ بہن ہو گئی فدا تنہا چلے ہے گھر سے، شہنشاہ لاپتہ تم ساتھ بابا جان کے جاؤ پے خدا، دھڑکا ہے دشمنوں کا دل پر ملال کو، اور تنہا نہ چھوڑنا اسد ذوالجلال کو۔ بہنوں نے جب
حسین و حسن کو یہ دی خبر، گھبرا کے جلد آئے پدر کے قریب پسر، دیکھا کہ کر رہے ہیں وضو شاہ بیروبر، بابا سے ہاتھ جوڑ کے بولے بچشم تر، آفت میں پاس سے نہ ٹلیں گے حضور سے، مسجد میں ساتھ ہم بھی چلیں گے حضور کے۔ بولے گلے لگا کے شہنشاہ سرفراز، بیٹا نہ اس میں دخل دو، یہ ہے خدا کا راز، میرا عدول حکم نہیں ہے تمہیں جواز، بیٹا تم آج گھر میں پڑھو صبح کی نماز، صابر رہو اگرچہ دلوں کو نہ کر پڑے، اور ڈر ہے کہیں نہ حکم خدا میں خلل پڑے۔ مجبور ہو کے رہ گئے گھر میں وہ نونہال، اور خانہ خدا میں گئے، شیر ذوالجلال سب کو اٹھایا خواب سے باشفقت کمال، قاتل کو پھر جگا کے یہ بولا وہ خشک سال، غفلت نہ چاہیے کہ درے صبح باز ہے، چل اٹھ کے پڑھ نماز کہ وقت نماز ہے۔ یہ کہہ کے جان نماز پر آئے شہ انام، فرمائی شد و مس اذاں باسد احترام، جس دم اذاں کے بعد اقامت ہوئی تمام، نیت عجب خلوص سے کرنے لگے امام، تکبیر جب کہی اسد حق نے شان سے، صلی علی کی آئی صدا آسمان سے۔ تھے اس طرف تو میں بے عبادت امام دین، اور گھاٹ میں کھڑا تھا ادھر قاتل نہیں، سجدے میں جب گیا وہ مددگار مومنین، بالائے فرق کے پاک چلی، ضرب تیغ کی ناحق ہوا یہ ظلم امام حجاز پر، اور بہنے لگا نمازی کا خوب جا نماز پر، تڑپا جو فرش خاک پاپ وہ مصدر علوم، اٹھی فلک سے قتل المرتضیٰ کی دھوم، ارباب شاہ دوڑے گھروں سے العلوم، دم میں میان مسجد کوفہ ہوا ہجوم، کہتے تھے سب کہ ہائے بڑا قہر ہو گیا، ارے جلدی کرو تلاش کہ قاتل کدھر گیا، کوچوں میں تہلکا تھا ترا تم سجا بجا، اہل وغیرہ تھے چاک گرے ماں برے نہ پاپ، آتی تھی بار بار یہ جنات کی صدا، ہے شقی نے فخر سلیمان کا خون کیا، ہر سمت شور نالو فریاد دعا تھا، اور فوج ملک میں ماتم شیر الہ تھا، فوج ملک میں ماتم شیر الہ تھا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي عليه الصلاة والسلام: فزت برب الكعبة. صلوات حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، یہ سہ روزہ مجالس انجمن عباسیہ کی جانب سے انشاءاللہ اعلان یہ ہے کہ کل کی مجلس کچھ اس سے پہلے وقت میں شروع ہوگی. آج چونکہ شب کے اعمال تھے اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، لیکن کل کی مجلس ذرا جلدی شروع ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسری مجلس بھی اس کے بعد ہونا ہے. آپ حضرات سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. صلوات. حضرات گرامی قدر، ان سے روزہ مجالس میں خواہش یہ ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے عصر رواں میں ہونے والے حالات کو تاریخ کے پیرائے میں آپ کو سمجھاتے ہوئے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ اس پرفتن دور میں ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس ماحول میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ان حالات میں جہاں ہم جی رہے ہیں، اس ملک عزیز میں جو امن کا گہوارہ ہے، مگر چند فسادی لوگ اس امن کو پارا پارا کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں. تو ایسے سازشوں کے ماحول میں، شورشوں کے ماحول میں، نفرتوں کے ماحول میں، تعصب و تنگ نظری کے ماحول میں، فتنہ و فساد کے ماحول میں، ظلم و جبر کے ماحول میں، دہشت و وحشت کے ماحول میں شیعان آل محمد کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا وہ تعصب و تنگ نظری کا شکار ہو کر اپنے وظیفہ شرعی کو فراموش کر دے؟ کیا وہ ظلم کی دہکتی ہوئی آگ کے سامنے بیٹھ کر تماشائی بنا رہے، یا خود اس کی اپنی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ ان حالات سے لڑنے کے لیے، ان حالات کو سمجھنے کے لیے، ان حالات پر قابو پانے کے لیے کیا ان کی کوئی ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے ہمیں حالات سمجھنا ہوگا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں تاریخ پڑھوں گا اور تاریخ کے آئینے میں
لفظیں میری ہوں گی، سمجھ آپ کی ہوگی۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نہ میں کھل کے پڑھ سکتا ہوں، نہ کھل کے کچھ کہہ سکتا ہوں، نہ کھل کے آپ سننا اور سمجھنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو تاریخ بتاؤں۔ پہلے مرحلے میں ایک جملے سے بات کا آغاز کروں۔ آج کی شب ضربت کہلاتی ہے۔ شب ضربت کی ایک تاریخ ہے، یعنی ضربت کی تاریخ نہیں، اس شب ضربت کی یا صبح ضربت کی ایک تاریخ ہے، جس تاریخ کو بنی امیہ نے اپنی سازشوں کے ساتھ رچنا شروع کیا۔ یہ توجہ کیجئے گا، وہ شخصیت کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جس کے قدم قدم پر فضیلتوں نے گھیرا ڈالا، جس کے قدم قدم پر منقبتوں کا اجالا جس کے سامنے آیا، جس کا ہاتھ معجزہ، اس ہاتھ میں آنے والی ذوالفقار معجزہ، جس کی نگاہیں معجزہ، جس کا لعاب دہن معجزہ، جس کا پورا وجود معجزہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ کہلائے، جس کی آنکھیں عین اللہ کہلائے، جس کا ہاتھ ید اللہ کہلائے، جس کا وجود مکمل طور سے نفس اللہ کہلائے، ایسی شخصیت کا جتنا اکرام ہونا چاہیے تھا، جتنا احترام ہونا چاہیے تھا، جتنی عزت ہونی چاہیے تھا، جتنی اس کو وقار دینا چاہیے تھا، کیا حقیقت میں امت نے وہ وقار دیا؟ کیا حقیقت میں امت نے وہ احترام کیا؟ کیا حقیقت میں اس شخصیت کو دنیا نے پہچانا؟ میرے عزیزوں، اس کو دنیا نے نہیں پہچانا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کائنات میں دنیا میں علی کو حقیقی معنوں میں پہچانا نہیں گیا؟ یاد رکھیے گا، ولی خدا محبتوں کے آئینے میں پہچانا جاتا ہے، نفرتوں کے سماج میں نہیں پہچانا۔ ولی خدا محبتوں کے سماج میں پہچانا جاتا ہے، نفرتوں کے سماج میں نہیں پہچانا جاتا۔ تاریخ جانتی ہے، دشمن جانتا ہے کہ اگر علی سے عداوت کرنی ہے، چونکہ علی کی محبت زندہ ضمیری کا عنوان ہے، علی کی محبت فطرت سلیمہ کا اعلان ہے، علی کی محبت ذہن کے بیدار ہونے کی علامت ہے، علی کی محبت فطرت کے تقاضے ہیں، لہذا ہر شخص علی سے محبت کرے گا، اس لیے کہ کوئی صاحب عقل ایسا نہیں ہے جو صاحب کمال سے محبت نہ کرے۔ ہر صاحب عقل صاحب کمال سے محبت کرتا ہے۔ جب صاحب کمال سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو جس میں سارے کمالات آ کے اکٹھا ہو گئے ہوں، اس سے کون محبت نہیں کرے گا؟ تو علی سے دنیا جانتی ہے، دشمن یہ جانتا ہے کہ علی سے سب محبت کریں گے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ علی کے خلاف پروپیگنڈا کے پھیلایا جائے، علی کے خلاف نفرت کا بازار گرم کیا جائے۔ تاریخ نے لکھا، حاکم شام بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے، اپنے وزیر امریات سے کہتا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا میں میرے جانے کے بعد میرے بیٹے یزید کی محبت دنیا میں پیدا ہوئے، لوگ یزید سے محبت کریں، لوگ یزید کے باپ سے محبت کریں، لوگ بنی امیہ سے محبت کریں۔ تم کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس سے لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں۔ توجہ کیجئے گا، تو کہنے والے نے یہ کہا کہ محبت تو لوگ آل محمد سے کرتے ہیں، آل امیہ سے تو نہیں کرتے۔ تو کہا کوئی ایسی ترکیب، توجہ سنیے گا، کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس سے لوگ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آل محمد کی نفرت دلوں میں پیدا کر لو۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، آل محمد کی نفرت دلوں میں پیدا کرو۔ جب تم علی کی نفرت دنیا کے دل میں پیدا کر دو گے، تب شاید تمہاری محبت اور تمہارے جیسے لوگوں کی محبت دنیا کے مزاج میں بیٹھ جائے۔ تو اب علی سے نفرت کیسے کرائی جائے؟ بہت توجہ سے سنیے گا، علی سے نفرت کیسے کرائی جائے؟ کہا اس کی ایک ترکیب ہے۔ کہا ترکیب کیا ہے؟ کہا سنو میری بات، ترکیب یہ توجہ سے سنیے گا۔ میں نے کہا میں تاریخ کے پیرائے میں آپ کو الفاظ دوں گا، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور علی والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور علی والوں کو دنیا کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، علی والوں کے ساتھ دنیا نے کیا کیا ہے، اور خود علی والوں نے دنیا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ دنیا نے علی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے یہ بھی اہم ہے، اور علی والوں نے دنیا کے ساتھ کیا کیا ہے یہ بھی اہم ہے۔ توجہ کیجئے گا، دنیا والوں نے انتخاب کیا علی والوں کو سولی چڑھانے کا،
علی والے نے اس درخت کو کاٹ نہیں دیا جس پر سولی چڑھانا تھا، اسے پانی دینا شروع کر دیا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں محسوس کریں، علی والوں کی ذمہ داری کیا ہے اور دشمنوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ عمرو ریاض کہتا ہے حاکم شام سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں میں یزید کی اور تمہارے بیٹے کی محبت پیدا ہو، تمہاری محبت پیدا ہو، تو تمہیں چاہیے کہ آنے والی نسل میں اپنی محبت پیدا کرو اور علی سے نعوذ باللہ نفرت پیدا کر لو۔ جب لوگ علی سے نفرت پیدا کرنے لگ جائیں گے تب لوگ تم سے محبت کریں گے اور تمہاری حکومت کو استحکام عطا ہوگا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو جو بوڑھے ہیں وہ تو لبے گور ہو چکے ہیں، جا رہے ہیں، جو جوان ہیں انہیں تمہیں سمجھانے کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں، چونکہ یہ بھی چند مرحلے کے بعد ضعیفی کے مرحلے میں قدم رکھ دیں گے۔ کام جو کرنا ہے وہ آنے والی نسلوں پہ کام کرنا ہے۔ دیکھیے غور کیجئے، بنی امیہ کی سازشیں آپ محسوس کیجئے، اس لیے کہ جب تک آپ بنی امیہ کی سازشیں محسوس نہیں کریں گے اس دور کے بنی امیہ کے چہروں کو نہیں پہچانیں گے۔ اس وقت بنی امیہ کے چہرے کو پہچاننا ضروری ہے۔ قسم خدا کی اگر آل محمد کے چاہنے والوں نے شروع سے ہی بنی امیہ کے چہرے پہچانوا دیے ہوتے تو آج لوگوں نے بنی امیہ صفت لوگوں کے تلوے نہ چاٹے ہوتے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں ان چہروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جو بنی امیہ کے کردار میں اس وقت ڈھلے ہوئے ہیں، وہ خواہ اپنے ہوں یا پرائے، فکری لحاظ سے جو بنی امیہ کے نقش قدم پر ہیں ان کے چہروں کو ہمیں پہچاننا ضروری ہے۔ عمرو ریاض کہتا ہے آنے والی نسلوں میں تمہاری محبت پیدا کرو اور علی کے لیے نفرت پیدا کرو۔ کہا اچھا یہ کام کیسے ہوگا؟ کہا اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں۔ کہا بتاؤ۔ اب توجہ سے سنیے گا، تاریخ کے جن لفظوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایسا کرو، پورے شام میں جتنے گھر ہیں ان کی فہرست بناؤ، جن جن گھروں میں جتنے چھوٹے بچے ہیں ان کی فہرست بناؤ، ان کے نام لکھو۔ چھوٹے بچوں کی فہرست تیار کی گئی، پتہ چلا ایک گھر میں 3 ہیں، ایک گھر میں 2 ہیں، ایک گھر میں 5 ہیں، ایک گھر میں ایسے بچے معین کی گئے۔ کہا اب جب تیار ہو گئی لسٹ تو کہا اب اتنے ہی بکری کے بچے مہیا کرو۔ اتنے ہی بکری کے بچے مہیا کیے گئے۔ اس نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے، پہلے بچے کاؤنٹ کروا رہا ہے پھر بکری کے بچے منگوا رہا ہے۔ دیکھیے سیاست کے کارناموں میں عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ سیاست کون سی سازشیں رچ رہی ہے۔ جنہیں وہ چھوٹا سا کام دکھائی دے رہا ہے اس کے پس منظر میں کتنے بڑے بڑے گل کھلانے کی اپیکشا اور امیدیں انہوں نے کی ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس نے کہا یہ بچوں کی فہرست بنانے کا، یہ بکری کے بچوں کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے بہت آسان ہوتا ہے، کوئی بھی لسٹ بنے آپ بنوا دیتے ہیں، کسی بھی طریقے کا راشن ملے آپ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ راشن کیوں دیا جا رہا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، ایک لفظ کہوں شاید بات آسانی سے پہنچ جائے۔ الیکشن کا زمانہ تھا، ایک نیتا جی اس علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے گئے۔ اب لوگوں کو نوٹ دیتے رہے، ووٹ مانگتے رہے۔ ایک آدمی اس سماج میں عقل مند تھا، ظاہر ہے اس زمانے میں تو شاید ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس سماج میں کوئی عقل مند بھی ہوگا۔ ایک آدمی عقل مند تھا، اس نے کہا حضور والا میں پیسوں کا کیا کروں گا، میں تو غریب آدمی ہوں، آپ ایسا کیجئے یہ جو ہزار روپے آپ سب کو بانٹ رہے ہیں ایک ووٹ کے لیے، یہ 1000 روپیہ مجھے نہ دے کر میرے لیے ایک گدھا خرید کے دے دیجئے، مجھے ایک بازار سے گدھا خرید کے دے دیجئے، میں اس گدھے کو استعمال میں لاؤں اور اپنا کام چلاتا رہوں گا۔ اب ظاہر ہے نیتا جی بڑے بیوپاری، بڑے کام کرنے والے، انہیں کیا پتا کہ گدھا کتنے کا ملتا ہے۔ وہ گئے اور میں نے یہی کہا تھا میں لفظیں پڑھوں گا، اب آپ کے اوپر ہے جہاں تک آپ لے چلیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنے کارندوں کو بھیجا کہ جاؤ اسے ایک گدھا لا کے دے دو۔ وہ 1000 روپے لے کے پورے بازار میں گھوم گئے، انہیں کوئی گدھا نہ ملا۔ جہاں بھی پوچھا گدھے کی قیمت 4-5 ہزار سے کم نہیں تھی۔ اب وہ گھوم پھر کے آئے نیتا جی کے پاس اور آنے کے بعد یہ کہا کہ حضور کوئی گدھا 1000 میں نہیں مل رہا ہے۔
1000 میں کوئی گدھا نہیں مل رہا ہے۔ وہ اس آدمی کے پاس گئے اور آ کے کہا کہ بھیا ایسا ہے، ہم تو سب کو 1,000 روپے دے رہے ہیں، تم بھی 1000 لے لو، ہم تمہیں گدھا خرید کے نہیں دے سکتے۔ اس نے برجستہ یہ کہا کہ حضور والا اتنا تو سوچئے، جب 1000 میں ایک گدھا نہیں ملتا، آپ 1000 میں ایک بندہ خریدنے آئے ہیں۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب 1000 میں ایک بندہ خریدنے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بکنے والے اپنی قیمت بتا رہے ہیں، خریدنے والے اپنے معیار سے خرید رہے ہیں۔ اب یہ اہل عقل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قیمت کو کس قیمت میں نیلام کرنے لگ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1000 بھی شاید زیادہ تھا، ورنہ خریدنے کے لیے تو ایک پوا بھی کافی تھا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ایک شراب کی ایک بوتل بھی کافی تھی جن کو خرید لیا گیا، اور ظاہر ہے کہ جن کی حیثیت ایک شراب کی بوتل سے بھی کم ہو، اس سماج میں آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ علم کا بول بالا ہوگا، ترقیاں آپ کے دامن میں آ جائیں گی، آپ پروان چڑھ جائیں گے؟ میرے عزیزوں، جہاں انسان شراب کے وجود میں اپنے وجود کو ڈھال کے بیچ رہا ہو، اور یاد رکھیے گا جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس چیز کی قیمت بھی لگائی جاتی ہے، اور اسی اعتبار سے ان چیزوں پر کر اور ٹیکس بھی لگایا جاتا ہے۔ برا نہ مانیے گا، حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کو مہنگا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ تعلیم سے شعور بیدار ہوتا ہے۔ شراب کو سستا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ شراب سے شعور بہکنے لگتا ہے۔ جس کو شعور کی ضرورت ہوتی ہے وہ تعلیم پہ توجہ دیتا ہے، جس کو لوگوں کی بیداری نہیں بلکہ سونے کی ضرورت ہوتی ہے، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، انہیں اس حساب۔ اور یاد رکھیے گا جتنے روایت کے فقرے ہیں، جتنے جرائم ہیں، ان سب جرائم کی جڑ اگر کہیں جاتی ہے تو شراب جرم کی کنجی کہی جاتی ہے۔ کوئی قتل آدمی کر ہی نہیں سکتا جب تک شراب کے نشے میں ہو، کوئی فتنہ آدمی پھیلا ہی نہیں سکتا جب تک شراب کے نشے میں ہو، کوئی بہت بڑی چوری چکاری لوٹ مار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان شراب کے نشے میں نہ ہو، کسی کا سڑک پہ حادثہ کر کے قتل کر ہی نہیں سکتا، پری پلان قتل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ڈرائیور کو بوتل میں نہ اتارا جائے، جب تک سماج کو بوتل میں نہ اتارا جائے، جب تک لوگوں کو اگر فساد کرانا ہو تو اہل عقل سے فساد نہیں کیا جاتا، شرابیوں سے فساد کرایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، فتنے کا پہچاننا ضروری ہے، فساد کا جاننا ضروری ہے۔ اگر اس دور میں ہم نے فتنے کو نہیں پہچانا، اس دور میں اگر ہم نے فساد کو نہیں پہچانا، تو یہ فساد اور فتنے کی لپٹیں کبھی بھی ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتی ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ بکری کے بچے منگاؤ، ان بکری کے بچوں کو ان آدمیوں کے بچوں پر تقسیم کر دو، اور گھر والوں کو یہ بتاؤ رات میں دے کر آؤ، صبح ہو تو یہ بچے ان کے حوالے کرو، اور صبح جیسے ہی تقسیم شروع ہو ماں باپ کو یہ بتاؤ اور بچوں کے سامنے یہ بتاؤ کہ یہ بچے، بکری کے بچے تمہیں بچوں سے کھیلنے کے لیے حاکم شام نے دیے ہیں، تاکہ بچے دن بھر بکری کے بچوں سے کھیلتے رہیں تو ان کے دل میں حاکم شام کی محبت بڑھتی رہے۔ اور جب شام ہو اور بچے مغرب کے بعد سونا شروع کر دیں تو شب کی تاریکی جب پھیلنے لگے تو حکومت کے ڈاکو جائیں اور ان بچوں کو، بکری کے بچوں کو واپس اٹھا لے آئیں، اور ماں باپ کی گردن پہ تلوار رکھ کے یہ کہیں کہ جب صبح اٹھ کے بچے پوچھیں کہ کل جن بکری کے بچوں سے ہم کھیل رہے تھے وہ بچے کہاں گئے، تو کہنا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، تو کہنا علی اٹھا کے لے گئے۔ اس طرح علی سے نفرت پیدا ہوگی، کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا، اس طرح علی سے نفرت پیدا ہوگی اور حکومت سے محبت پیدا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت پھیلانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہوا کرتا ہے۔
آج میرا جملہ واضح ہو جائے. نفرت پھیلانے کے کوئی نہ کوئی طریقے ہوا کرتا ہے جس میں سماج کو پھنسایا جاتا ہے. جن سے محبت کروانی ہوتی ہے ان کے کارنامے بتائے جاتے ہیں, جن سے نفرت کرانی ہوتی ہے ان کی کمزوریاں بتائی جاتی ہیں. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. ان کی کمزوریاں بتائی جاتی ہیں, پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں, فضائیں آباد کی جاتی ہیں. یہی ہوا نا, یہ بچے دن بھر بکری کے بچوں سے کھیلتے رہے. کھلونا کس نے دیا؟ کہا حاکم نے. حاکم سے محبت پیدا ہو گئی. شام کو چرا کے کون لے گیا؟ کہا وشیش سمودائے کے افراد. آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا. کیا کہا حکومت نے؟ کہہ دینا علی, اولاد علی اور ان کے چاہنے والے اٹھا کے لے گئے. اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے یہ ہوگا کہ وشیش سمودائے کے دل کی, جب وشیش سمودائے کے لیے ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ دولت کے منارے بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ اہل شعور سے نفرت پیدا کی جائے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. تاکہ اہل شعور سے نفرت پیدا کی جائے. مگر یہ کرم الہی ہے, توجہ کیجئے گا, یہ کرم الہی ہے قسم خدا کی کہ جن مکروہ چہروں کو حکومت نے میک اپ کر کے سجایا تھا, تقدس کا معیار بنا کے, انہیں تو آج دنیا قابل لعنت سمجھتی ہے. اور جن چہروں کی چمک پہ خاک ڈالی گئی تھی, آج وہی چہرے کائنات میں چمکتے دمکتے نظر. صلوات پڑھ دے محمد. اس طرح سے نفرت پیدا کی گئی, نفرت کا ماحول بنایا گیا. اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے, کبھی فرصت ہو تو تاریخ میں جا کے پڑھیے گا, یہ عنوان بھی تاریخ میں ملتا ہے, تاریخ کا علی پر ستم. تاریخ نے علی پر کیا ظلم کیا ہے, تاریخ نے علی پر کیا ستم کیا ہے. یہی وہ ستم ہے جو تاریخ میں رقم ہے. جس طریقے سے علی اور اولاد علی کو نفرت کا محور بنانے کی سازشیں رچی گئی, کوششیں کی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ قاتل جانتا تھا, توجہ کیجیے گا, قاتل جانتا تھا کہ اگر علی کو قتل کرنا ہے تو علی کا قتل مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں علی کے ہاتھ کھلے نہیں ہوتے بلکہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. یعنی قاتل بھی یہ جانتا ہے کہ علی کے ہاتھ کھلے ہوں تو ان پہ حملہ نہیں ہو سکتا. اس لیے انتخاب کیا تو مسجد کا انتخاب کیا, اور یہ کہا گیا کہ جب علی نماز پڑھیں تب حملہ کرنا. اب تاریخ کہتی ہے کہ علی کے قتل کا الزام بھی حکومت پہ نہ آئے. توجہ, علی قتل بھی کر دیے جائیں, حکومت شام بدنام بھی نہ ہو. تو اب یہ دوسری سازش رچی گئی. توجہ فرمائیے گا, دوسری سازش. میں نے کہا شب ضربت ہے, تاریخ ضربت آپ ملاحظہ کر لیں, پھر میں اصل گفتگو کی طرف جاتا ہوں. کہا اس طریقے سے اب ایک سازش رچی گئی کہ اگر علی پر حملہ ہوا اور تنہا علی پر حملہ کیا گیا تو آسانی سے بنی ہاشم بھی سمجھ جائیں گے, پورا عالم اسلام سمجھ جائے گا کہ کس کی سازش کے نتیجے میں حملہ ہوا ہے. اب پھر کیا کیا جائے؟ کہ تنہا علی پر حملہ نہ ہو بلکہ ایک ساتھ 3 جگہ حملے ہوں, ایک ہی وقت میں 3 جگہ حملے ہوں. ایک حملہ ہو مصر میں جہاں عمرو عاص نماز پڑھا رہا ہے, ایک حملہ ہو شام میں جہاں حاکم شام نماز پڑھا رہا ہے, اور ایک حملہ ہو کوفے میں جہاں علی ابن ابی طالب نماز پڑھا رہے ہیں. تینوں جگہ حملے ہوں مگر ایک حملہ کامیاب ہو اور 2 حملے ناکام ہوں, تاکہ دنیا اگر یہ کہے کہ حاکم شام نے حملہ کروایا تو لوگ پوچھیں گے کہ پھر حاکم شام پہ کس نے حملہ کروایا. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. فتنوں کو پہچانو, فساد کو پہچانو, سازشوں کو تاریخ کے آئینے میں جانو تو محسوس ہوگا کہ فتنے کیسے پنپتے ہیں. اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ فتنے کیسے پنپتے ہیں تو پھر ضرورت ہوگی کہ فتنوں سے کیسے بچا جائے. حاکم شام نے 3 قاتل تیار کیے, 3 لوگوں کو تیار کیا, اور یہ کہا کہ یاد رکھنا 2 اپنے وہ معتمد رکھے, 2 اپنے وہ معتمد رکھے
کہ جن کو پکڑا جائے تو حکومت کے کارندے ہیں یہ پتہ نہ چلے. آج میرا جملہ واضح ہو جاتا. حکومت کے کارندے ہیں یہ پتہ نہ چلے. اچھا اس وقت تو میڈیا اتنا ہائی فائی ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی نہیں تھا کہ کیمرے لگا کے پتہ لگا جاتا. حالانکہ آج تو کیمروں کی بھی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے. تو جب حکومت چاہے اس دور کی تو کیا نہیں کر سکتی. لہذا اور آپ یاد رکھیے گا تاریخ کے آئینے میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس نے منصوبہ بنایا اسے اپنوں پر بھی اعتبار نہیں تھا. اسے اپنوں پر اعتبار نہیں تھا. وہ اس دن حاکم شام مسجد میں نماز پڑھانے ہی نہیں گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے تو اسے باہر سے طے کیا ہے کسی نے اندر سے تیار کر لیا ہو. سازشیں کرنے والے تو یہ جانتا ہے نا کہ سازش کسے کہتے ہیں. حاکم شام نماز پڑھانے نہیں گیا. حاکم مصر کو الرٹ کیا گیا تھا کہ تم پر نماز میں حملہ ہوگا. اس نے کہا ہو نہ ہو بھیجا ہوا تو ادھر ہی کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی کام تمام کر دیا جائے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. اس لیے اس نے بھی بڑی احتیاط کے ساتھ محراب تک تو گیا مگر قاتل کو مسجد میں جانے سے پہلے ہی پکڑوا دیا. آج میرا جملہ واضح ہو جاتا. ایک نماز پڑھانے نہیں گیا، ایک گیا مگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے سپاہیوں سے کہا اسے پکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو اس کھیل کھیل میں ہمارا کھیلا ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، میری مجبوری ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے. ایسا نہ ہو کہ کھیل کھیل میں کوئی کھیلا ہو جائے، لہذا پہلے ہی سے اسے پکڑوا دیا گیا. تو اسی طریقے سے نماز پڑھانے تو نہیں گئے مگر قاتل کو بھیج دیا، اسے بھی پکڑوا دیا. جب سازشیں خود رچنا ہو تو پھر اپنے نہیں قتل کیے جاتے، پھر سازشوں کے ساتھ چلایا جاتا ہے. میں یہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو تاریخ کی صورتحال دکھا رہا ہوں کہ فتنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ فتنے جس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے لفظ فتنہ ہے کیا، فتنہ کہتے کسے ہیں؟ فتنے کے اصل معنی ہے سونے کو آگ میں ڈالنا اور آگ میں ڈال کے اسے تپانا تاکہ کھرا اور کھوٹا پہچانا جائے. اس آزمائش کا نام ہے فتنہ. اس آزمائش کو کہتے ہیں فتنہ. یہی آزمائش اب جا کے امتحان کی منزل میں آتی ہے، آزمائش کی منزل میں آتی ہے. تو راغب اصفہانی نے اسی لفظ فتنہ کی وضاحت کرتے ہوئے دنگے کو بھی فتنہ کہا ہے، فساد کو بھی فتنہ کہا ہے، قتل و غارت گری کو بھی فتنہ کہا ہے، سوزشوں اور سازشوں کے بازار کے گرم ہو جانے کو بھی فتنہ کہا ہے. توجہ کیجیے گا. تو فتنہ پھیلتا کب ہے؟ کہ نفرتیں پھیلا کر فتنہ کرایا جاتا ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. نفرتیں پھیلا کر فتنہ برپا کیا جاتا ہے. فتنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ فتنے کے لیے درہم و دینار کے سکے نچائے جاتے ہیں، دولت کے دہانے کھولے جاتے ہیں. یوں ہی مولا نے نہیں فرمایا انا اخوف من بعدی علیکم فتنۃ بنی امیہ، میرے بعد تم پر جو سب سے بڑا فتنہ لاگو ہوگا وہ بنی امیہ کا فتنہ ہے. اس فتنے سے بچنا ضروری ہے. انا فقات عین الفتنہ، میں نے جنگ جمل و صفین و نہروان میں فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے اور میرے علاوہ کوئی بھی فتنے کی آنکھ پھوڑ نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ فتنہ دیکھنے کے لیے بھی علی جیسے انسان کی آنکھیں چاہیے، علی جیسا بابصیرت امام چاہیے جو فتنے کو بھاپ سکے، فتنے کو دیکھ سکے. اس لیے کہ فتنہ اذا اقبلت شبہت، جب فتنہ آتا ہے تو مشتبہ کر دیتا ہے. وَإِذَا عَدْبَرَتْ نَبَّہت، مگر جب وہ جانے لگتا ہے تب متوجہ کرتا ہے کہ فتنہ آ کے چلا گیا ہے. مولا فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبہ رسول اسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
اذا البست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، کہ جب تم پر فتنے گھٹا ٹوپ راتوں کی طرح تم پر حملہ آور ہو جائیں، چاروں طرف سے تم فتنے کی آگ میں اپنے آپ کو محسوس کرو، فعلیکم بالقرآن، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قرآن سے تمسک کرو، اس لیے کہ قرآن شفا بھی ہے، قرآن شافع بھی ہے، قرآن مسائل کا حل دینے والا بھی ہے، قرآن کے اندر آنے والے زمانے کا علم بھی ہے، گزشتہ زمانے کا علم بھی ہے، اور حالات حاضرہ کی تصویریں بھی ہے۔ تم پر ضروری ہے کہ علم کی گرہ کھولو، قرآن کی طرف متوجہ ہو۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں نحنو اہل البیت، ہم اہل بیت ہی تمہیں فتنے سے نجات دینے والے ہیں۔ شاید اسی لیے پیغمبر جاتے وقت فرما رہے تھے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، تمہیں فساد سے بچانے کے لیے یا قرآن بچائے گا یا اہل بیت بچائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو تمہیں فتنوں سے اگر کوئی بچائے گا تو فتنوں کی آگ سے بچانے والی ذات تمہارے لیے آل محمد کی ہوگی، یا فتنوں سے بچانے کے لیے تمہارے پاس قرآن ہوگا۔ یہ شبیں قرآن کے نزول کی شبیں ہیں، یہ قرآن کی آمد کی شبیں ہیں، یہ راتیں مبارک راتیں ہیں، یہ مہینے مبارک مہینے، یہ دن مبارک دن ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سو جانا بھی، روزے دار کا روزے کی حالت میں سو جانا بھی عبادت ہے، وہ دعاؤکم فیہ مستجابہ، اور اس مہینے میں تمہارا دعا کرنا بھی مستجاب ہے۔ یعنی یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ جس میں قرآن کی تلاوت تم پر ہے۔ علیکم بالقرآن لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، ہر شے کی ایک بہار ہے اور ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے۔ اگر اس فتنے کے دور میں ہمیں بچنا ہے تو ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی، اور خالی تلاوت ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہوگا، قرآن ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا، قرآن ہی ہمیں راہ دکھائے گا، قرآن ہی ہمیں اس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے بچائے گا۔ یا قرآن بچائے گا یا آل محمد بچائیں گے۔ یہاں تنہا قرآن بچا سکتا ہے، نہ تنہا آل محمد بچائیں گے، بلکہ قرآن بھی بچائے گا، آل محمد بھی بچائیں گے۔ اگر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کافی ہو جائے گا تو قرآن کے بغیر، آل محمد کے بغیر نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ قرآن کے بغیر آل محمد سمجھ میں آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا معصوم نے متوجہ کیا ہے اس فتنے کے دور میں جہاں چاروں طرف نفرتیں ہی نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، کیا کہا مولا نے؟ سب سے بدترین فتنہ، توجہ سے جملہ سنیے گا، تاریخ اسلام کا جملہ، تاریخی جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مولا نے خطبہ نمبر 93 میں نہج البلاغہ میں فرمایا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تم پر بدترین فتنہ جو ہوگا بنی امیہ کا فتنہ ہوگا۔ کون ہوں گے بنی امیہ والے؟ کہا یہ ممبروں پہ ناچتے ہوئے وہ بندر ہوں گے جو فساد پھیلا رہے ہوں گے۔ ممبر کنایا ہے کسی ایسے مقام پہ بیٹھ کر فتنے پھیلانے کا، نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ممبر پہ بیٹھنا، ممبر کا مطلب ممبر رسول ہی نہیں ہے، ہر وہ جگہ جہاں سے پیغام پہنچایا جا سکے، ہر وہ جگہ جہاں سے پیغام عام کیا جا سکے۔ اس لیے جب آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھ جاتی ہے کہ ممبروں سے بنی امیہ کے بندر ناچیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مذہبی ممبروں سے ناچنے والے بندر ہیں۔ ارے میڈیا پہ بیٹھ کے ناچنے والے بندر بھی تو وہی بنی امیہ کے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ ان کی شکلیں دیکھیں، آپ ان کی حرکتیں دیکھیں، آپ ان کا انداز تکلم دیکھیں، آپ ان کی لفظیں دیکھیں۔ اچھے خاصے مناقشے کے لفظ کو دنگل کہا جاتا ہے۔ یہ دنگل کا لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ جنگلی بیٹھیں گے اور اچھے سماج میں جنگل کو رائج کریں گے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ آپ دو لوگوں کو بٹھا کے بات کریں، اس کا نام دنگل ہوتا ہے؟ یہ دنگل کا لفظ جنگل سے آیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ دنگل نہیں کرتے، یہ جنگلی لوگ دنگل کرتے ہیں۔
یہ नफरतें کون پھیلا رہا ہے؟ یہ وشیش سمودائے کے خلاف زہر کون اگل رہا ہے؟ بنی امیہ کے بندر ممبر پہ بیٹھ کے کس کے خلاف بولتے تھے؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ 70 سال علی اور اولاد علی کو گالیاں کیوں دی جا رہی تھی؟ لفظ بدلوں تو آپ تاریخ کے آئینے میں سب کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ بنی امیہ 70 سال تک وشیش سمودائے کے خلاف زہر اگل رہے تھے کہ نہیں؟ وشیش سمودائے کے خلاف زہر اگل رہے تھے کہ نہیں؟ علی اور اولاد علی کے خلاف زہر اگل رہے تھے کہ نہیں؟ تو فتنے کی یہی تصویر ہے کہ جب لوگ ذمہ دار کرسیوں پہ بیٹھ کر زہر پاشانی کرنے لگے تو ایسے حالات میں وہی کام کامیابی دلائے گا جو علی کا تھا۔ یعنی ایسے حالات میں خاموشی، سکوت، اور خاموشی اور سکوت کے ساتھ وہ ماحول فراہم کرنا۔ لفظ بدلوں آسانی سے، 25 سال میں علی نے تلوار نہیں اٹھائی، کردار دکھایا۔ زمینیں فتح نہیں کی، ضمیر فتح کیے۔ جغرافیائی حصوں کو سمیٹ کر حکومت نہیں بنائی، پراگندہ آیتوں کو سمیٹ کر قرآن بنایا، قرآن پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فتنوں کا دور آ جائے تو ان حالات سے لڑنے کے لیے، نپٹنے کے لیے اور ان حالات سے بچنے کے لیے کردار کا سنوارنا ضروری ہے، اخلاق کا سنوارنا ضروری ہے، اخلاص کا سنوارنا ضروری ہے، ایمان کا سنوارنا ضروری ہے، علم کی گرہوں کو کھولنا ضروری ہے۔ حالات کی تیز رفتاری میں میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جب انسان پر پابندیاں لگتی ہیں، میں بہت قیمتی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، اہل علم اور اہل شعور اور عظیم آباد کا عظیم مجمع ہے جو لفظوں کی باریکیوں پر نظر رکھتا ہے، اور ادب کے نشست و برخاست، لفظوں کی نشست و برخاست سے آپ ادب کے پیمانے کو سنبھال لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، یہ جو حالات چل رہے ہیں نا، یہ دور امت مسلمہ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ جو دور ہے امت مسلمہ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ جو چاروں طرف سے دباؤ ہے ہمارے اوپر، یہ جو چاروں طرف سے پابندیاں ہیں ہمارے اوپر، یہ جو چاروں طرف سے مسائل کا شکار ہیں، کہیں فتنہ ہے، کہیں فساد ہے، کہیں قتل و غارت گری ہے، کہیں لاؤڈ اسپیکر سے ہٹانے کی بات ہے، کہیں اذان بند کرنے کی بات ہے، کہیں مسجدوں کے دروازوں کو توڑنے کی بات ہے، کہیں مسجدوں کو بدنام کرنے کی بات ہے۔ یہ جو سارے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی حجاب پہ پابندی ہے، کبھی دکانیں ہٹائی جا رہی ہیں، کبھی مکان جلائے جا رہے ہیں، کبھی پورے علاقے کو بلڈوزر سے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں نا، یہ حالات امت مسلمہ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان حالات کے گھوڑوں کے سموں کے تلے تم رون دیے گئے تو ذرہ ذرہ ہو کے ختم ہو جاؤ گے، اور اگر ان حالات کے دباؤ سے نکل کر تم نے اپنا ایک وجود بچا لیا، استھتو کی لڑائی میں جیت گئے، تو پابندیاں تمہیں برباد نہیں کریں گی، پابندیاں تمہیں جینا سکھا دیں گی، پابندیاں تمہیں جینا سکھا دیں گی۔ یاد رکھیے گا، ایران اگر ایران بنا ہے، ایران آج اگر سپر پاور قوتوں سے آنکھیں ملانے کا کام کر رہا ہے، اگر طاقتوں کے سامنے نظریں نہیں جھکا رہا ہے، اگر قوتوں کے تلوے نہیں چاٹ رہا ہے، اگر حکومتوں سے نہیں ڈر رہا ہے، اس نڈری کا راز، اس بے خوف و خطر ہونے کا راز یہی ہے کہ ہم پر جتنی پابندیاں دنیا لگا سکتی تھی لگائی، مگر ہم پابندیوں کے سموں میں پامال تو کیے گئے مگر برباد نہ کیے جا سکے۔ ہم نے مشکلات میں جینا سیکھ لیا تو اب دشمن ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میرے عزیز، یہ دباؤ، یہ پابندیاں، یہ مسائل، یہ مشاکل، اگر ان مشاکل و مسائل سے اگر ہم نکل گئے، مگر ہم نکلیں گے کیسے؟ لفظیات کا گھروندہ بنا کے، روزانہ بیٹھ کے باتیں کر کے، چائے کی ہوٹلوں پر چائے کی چسکیاں لے کر، مجلس کے بعد تورق کی تقسیم پر خوش آمدید کہہ کے، افطاریوں کی پارٹیاں سجا کر، سحری کی پارٹی سجا کر نہیں میرے عزیزوں، اگر ہمیں بیدار ہونا ہے تو پھر انجمنوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر ہمیں کچھ کام کرنا ہے تو انجمنوں کو سمٹنا پڑے گا۔ فردی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک آدمی اپنے وجود میں لشکر نہ بن جائے۔
جب تک ٹیم ورک نہ ہو جائے، مل جل کے کام نہ کرنے لگ جائیں، انجمنیں سمٹ جائیں، مسجد کی صفیں متحد ہو جائیں، حالات حاضرہ پر نظر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ نبی نے فرمایا تھا امت مسلمہ ایک جسم کی کائنات کے مانند ہے کہ جسم کے اگر ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ درد آنکھ میں ہوتا ہے مگر مزاج میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، دل میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دل کو تو کچھ نہیں ہوا ہے، ہاتھوں کو تو کچھ نہیں ہوا ہے، پیروں کو تو کچھ نہیں ہوا ہے، دماغ کو تو کچھ نہیں ہوا ہے، درد تو آنکھ میں ہے، پورا جسم کیوں پریشان ہو گیا؟ کہ جب ایک دوسرے سے ساری چیزیں مرتبط ہو جاتی ہیں تو درد ایک کا ہوتا ہے مگر احساس درد پورے وجود میں ہو جاتا ہے۔ امت مسلمہ اسی جسم کے مانند ہونی چاہیے، چاہے کسی فرقے کی پیشانی میں درد ہو، پوری امت مسلمہ کو جسم میں درد ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ امتوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا، انجمنوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ مسجد کی صفیں 2 رکعت خالی نماز کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ شعور کی بیداری کے لیے ہونا چاہیے۔ روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ گرسنگی کے احساس کا نام ہے۔ روزہ پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ تشنگی کے احساس کا نام ہے۔ روزہ شہوتوں پر کنٹرول کرنے کا نام ہے، غیظ و غضب پہ کنٹرول کرنے کا نام ہے، حلال و حرام دیکھ کے کھانے کا نام روزہ ہے۔ روزے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح کی اذان سے کھانا پینا چھوڑ دو، مغرب کی اذان کے بعد کھانے پینے پہ ٹوٹ پڑو۔ یہ روزہ نہیں ہے کہ سحری سے جو شروع ہوئے تھے منہ باندھ کے تو دن بھر پڑے ہوئے، اب انتظار ہے کہ جب سورج ڈوبے کب مؤذن اذان کہے، اور مؤذن کی اذان پہ کان ہوتا ہے اور ہاتھ سیدھے سیدھے۔ اور کبھی کبھی تو لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ اذان یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ہو رہی ہے یا موبائل سے شروع ہو گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ روزہ احساس کا نام ہے، میں جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، تشنگی کا احساس روزہ ہے، گرسنگی کا احساس روزہ ہے۔ جب یہ احساس ہو جائے، توجہ، جب یہ احساس ہو جائے کہ ہم بھوکے ہیں تو اب اس احساس کے ساتھ سماج تک یہ احساس منتقل ہونا چاہیے کہ ہم بھوکے ہیں تو بھوک ہوتی کیا ہے، ہم پیاسے ہیں تو تشنگی ہوتی کیا ہے۔ غیظ آ رہا ہے مگر روزہ روک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھوک میں آپے سے باہر ہو جانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، غیظ پہ کنٹرول کرنے کا نام بہادری ہے، نہیں توجہ کر رہے آپ۔ غیظ و غضب پہ کنٹرول کرنے کا نام، شعور و بصیرت کی آنکھیں کھولنے کا نام۔ فتنہ پھیلانے والے کسی بھی شکل میں فتنے کو بھیجیں، اہل شعور کی ذمہ داری ہے کہ ہر فتنے کے منہ نہ لگیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، شراب کے نشے میں شیطان آپ تک آئے گا، اول فول بکے گا، بھوکے پیاسے ہیں آپ تو غیظ دلائے گا۔ غیظ میں آ کے فتنے میں پڑ جانا روزہ نہیں ہے، روزے کو بچا کے فتنے کو ڈھکیل دینا۔ فتنے کی بھڑکتی ہوئی آگ کو تیل ڈالنے کا نام روزہ نہیں ہے، غیظ و غضب پہ کنٹرول کرنے کا نام، شہوتوں کے روکنے کا نام۔ اور یاد رکھیے گا، اگر میں نے دن بھر روزہ رکھا اور اس روزے کے بعد مجھے تشنگی کا احساس ہوا مگر یہ احساس لازم رہ گیا میری ذات تک، اور اس احساس کو میں نے دوسروں تک نہیں پہنچایا، کیا مطلب ہے دوسروں تک پہنچانے کا؟ لعلکم تتقون، عالم دین بیٹھے ہوئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ ایسے ہی لکھ دیا گیا ہے جیسے تم پر پہلی والی امتوں پر لکھا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روزہ تمہارے لیے نیا نہیں ہے، یہ ہم نے آزمائش دوسروں پر بھی رکھی ہے۔ ہوتا نا بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہم ہی سب کام کریں گے، پچھلے والوں سے تو کرایا نہیں تھا، ہم ہی سے سارا کام۔ خدا ہماری اس فطرت کی طبیعت کو جانتا تھا، اس نیچر کو، اس مزاج کو جانتا تھا کہ یہ فوراً ہر پہ اعتراض لے کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پچھلے والوں پہ تو بھوکا پیاسا رکھا نہیں، انہیں تو خالی نمازیں پڑھوائی، ہم سے نمازیں بھی روزے بھی۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ان سے بھی روزہ رکھوایا تھا، تم سے بھی رکھوا رہے ہیں، اور تم پر تو رحم کیا ہے کہ تمہاری جتنی زبان چلتی ہے ہم نے چپ نہیں کروائی۔
ورنہ ہم تو خاموشی کا روزہ بھی رکھوا چکے ہیں، اور خاموشی کا روزہ بھی قیامت کا روزہ تھا، وہ بھی مریم کے لیے۔ اگر مریم مرد ہوتی تو شاید شام تک خاموش رہ جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک عورت کا خاموش رہ جانا ایک قیامت سے کم مرحلہ تھوڑی ہے۔ عورت 3 دن بھوکی رہ سکتی ہے، 3 دن پیاسی رہ سکتی ہے، مگر 2 گھنٹہ بغیر بولے رہ جائے، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، 4 گھنٹہ بغیر بولے رہ جائے، یہ قدرت نے کڑی پریکشا لی تھی۔ جناب مریم کا یہ سخت امتحان تھا، اس لیے کہ معاملہ عیسیٰ کے ولادت کے بعد مریم کی عفت کا تھا۔ عفت بچائی ہی جاتی ہے زبان کو روک کے۔ عفت بچائی ہی جاتی ہے زبان کو روک کے۔ اگر امت مسلمہ قرآنی پیغام کو سمجھ لے تو بیجا بولنے کا نام عفت نہیں ہے، خاموش رہ جانے کا نام عفت ہے۔ اگر واٹس ایپ پہ بڑھتی ہوئی گفتگو کا سلسلہ بند کر دیا جائے تو خاموشی نہ جانے کتنی عفتوں کو پروان چڑھا دے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رال۔ میں کہہ رہا تھا روزہ احساس کا نام، بھوک کے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بھوکے رہنے کے بعد بھوک کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اب سماج میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ میں نے گرسنگی کو محسوس کیا تو تشنگی نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب یہ ہلا ہوا وجود اس بات کا ادراک کر لے کہ اب میری دسترس میں اگر پانی ہے تو کوئی پیاسا نہ رہے۔ یہ ہے روزے کا احساس، اور جنہیں یہ احساس ہو جاتا ہے اگر ان سے گھاٹ چھین لیا جائے، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جیسے ہی پتا چلا حاکم شام کو کہ علی کا لشکر آ رہا ہے، کہ فرات پر پہرے بٹھا دو، تلوار سے پہلے ہی جنگ ہم پیاسے رکھ کر جیت لیں گے۔ علی نے صورتحال کو دیکھا، فرمایا جاؤ گھاٹ کو چھین لو اور پانی پہ قبضہ کر لو۔ فوج گئی، گھاٹ کو چھینا، پانی پہ قبضہ کیا، پانی پینے لگے۔ ادھر حاکم شام سے آ کے کسی نے کہا اب تو علی نے گھاٹ چھین لیا، اب جو تم نے رننیتی بنائی تھی وہ الٹی پڑ گئی۔ تم کہہ رہے تھے کہ وہ پیاس سے مر جائیں گے، اب تو ہمارے پیاس سے مرنے کی نوبت آ گئی۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی حقیقت یہ ہے کہ دشمن اپنے لبوں سے اعتراف کرتا ہوا نظر آئے۔ حاکم شام کہتا ہے پریشان نہ ہو، وہ علی ہے، علی کے مزاج میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تمہیں پیاسا مار دے۔ علی کے مزاج میں یہ نہیں ہے۔ حاکم شام نے کہا گھبراؤ مت، گھاٹ کھلے گا، پانی تمہیں ملے گا، اپنے لوگوں کو بھیجو، کہ بس اتنا انتظار کرو کہ علی اپنے مزاج میں لشکر کے مزاج کو ڈھال لے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، بھائی اتنا انتظار کر لو کہ علی اپنے لشکر والوں کو اپنا ہم مزاج بنا لے۔ اس لیے کہ علی تو پہرا چھوڑ دیں گے مگر وہ لشکر نہیں چھوڑے گا جو کوفے سے آیا ہے۔ اور یہی ہوا بھی، لشکر والوں نے قبضہ کر لیا اور آ کے علی سے کہا یا علی اب تو ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اب ہم پانی نہیں دیں گے۔ مولا نے غیرت دلاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جنگ تلوار سے جیتی جاتی ہے، تمہارے ہاتھوں میں تلوار ہے، تلوار کر کو خون پلانا، جنگ جیت لینا، فی الحال انسانیت کا کام کرو، پہرے چھوڑ دو، پانی پینے دو۔ مولا یہ پانی پینے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ کہ میں نے روزہ رکھا ہے، روزے میں تشنگی کو محسوس کیا ہے، اس درد کے احساس کو امت میں منتقل کر دوں۔ اب میری حکومت میں کوئی بھوکا رہ جائے تو روزے کا کیا مطلب، کوئی پیاسا رہ جائے تو روزے کا کیا مطلب، میری حکومت میں کسی کے سر پہ چھت نہ ہو تو حکومت کا کیا مطلب۔ میرے عزیزوں یہ احساس ہونا چاہیے، یہ علی کا کردار ہے۔ اسی لیے مسجد کوفہ میں آ کے فرمایا بتاؤ میری حکومت میں کوئی بھوکا رہا، میری حکومت میں کوئی پیاسا رہا؟
میری حکومت میں کوئی بے گھر کے رہا، میرے عزیزوں روزہ احساس کا نام ہے. جملہ کہنا چاہتا ہوں، ختم کر رہا ہوں گفتگو. روزہ احساس کا نام ہے. اس احساس کو بیدار رکھیے. اسی لیے ماہ رمضان کو میں ماہ احساس کہتا ہوں. اس مہینے کا نام ماہ احساس ہے. اس مہینے میں ہمیں احساس دلایا جاتا ہے. صبح سویرے اٹھ کر ہمیں صبح گاہی کا احساس، سحر خیزی کا احساس، رات کو عبادت کر کے عبادت کا احساس، سر کو سجدے میں رکھوا کے انسان کی عزت کا احساس. دیکھو تو صحیح، تم 5 وقت مصلی پہ بیٹھ کے خدا سے مانگتے ہو، کہیں آبرو کے جانے کا احساس ہوتا ہے؟ مگر کسی کے پاس جا کے 2-3 مرتبہ پیسے مانگ لو، کسی کے پاس 2-3 زندگی میں 5 مرتبہ مانگ لو کسی سے، تو گڑ جاتی ہیں شرافتیں، مر جاتی ہیں عزتیں، نفس کے نزدیک آبرو چلی جاتی ہے. کیوں؟ کسی انسان سے 5 مرتبہ مانگتے ہو تو آبرو چلی جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت کی نمازوں میں 5 بار مانگتے ہو تو آبرو نہیں جاتی. کہ یہی تو فرق ہے کہ اگر محتاج سے مانگو گے تو نہ ملے گا اور آبرو جائے گی، مطلق بے نیاز سے مانگو گے تو چشمہ فیض کرم بھی جاری رہے گا، عزتیں بھی جاری رہیں گی، عزتیں بھی باقی رہیں گی. صلوات پڑھ دیں محمد رسول. بس میرے عزیزوں احساس ضروری ہے. روزہ رکھیے مگر احساس کو بیدار رکھیے. بھوکے رہیے تو بھوکوں کی احساس، بھوک کا احساس. اب اگر ہمارے لیے ضروری کیا تھا، امت مسلمہ کو 1 مہینے قدرت نے آزمائش میں مبتلا کیا تھا. تمہیں بھوکے رہنا ہے، تمہیں پیاسے رہنا ہے، تمہیں ہوس سے بچنا ہے، تمہیں غیظ و غضب پہ کنٹرول کرنا ہے، تمہیں خواہشات نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، تمہیں عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کرنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 مہینے کی عبادت کے بعد، 1 مہینے کے روزہ رکھنے کے بعد 11 مہینے تک سماج میں کوئی بھوکا دکھائی نہ دیتا، کوئی پیاسا دکھائی نہ دیتا، کوئی ضرورت مند دکھائی نہ دیتا، کسی پر ظلم و جبر نہ ہوتا. تب کہا جاتا ہے لعلکم تتقون، شاید کامیاب ہو جاؤ. کا مطلب یہی ہے اگر 1 مہینے کی عبادت کے بعد 11 مہینے سماج صحیح ہو جائے تو یقیناً کامیاب ہو، یقیناً متقی ہو. لیکن اگر یقینی طور سے تم نے اپنے وجود کو اس منزل پہ نہیں ڈالا تو معاف کیجیے گا، لعلکم تتقون کی لفظ ہیں، شاید متقی بن جاؤ. جن میں احساس ہو جاتا ہے نا ان کی عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں، مگر جن سے یہ احساس مر جائے، جملہ سنیے میں نے ختم کر دی دعا، جن سے یہ احساس مر جائے نا انہیں عابد بھی کہا جائے، زاہد بھی کہا جائے، عبادت گزار بھی کہا جائے، مگر ان کی عبادتوں کا کوئی حق نہیں ہوتا، ان کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوتی. قاتلان حسین کو قائم اللیل کہا گیا، راتوں کو عبادت کرتے تھے. صائم النہار کہا گیا، دنوں کو روزے رکھتے تھے. حافظان قرآن کہا گیا، قرآن کی حفاظت کرتے تھے. قاریان قرآن، حافظان قرآن کہا گیا، قرآن کو رٹے ہوئے تھے، یاد کیا تھا. قاریان قرآن کہا جاتا تھا، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. یہ قاری بھی تھے، یہ حافظ بھی تھے، یہ نمازی بھی تھے، یہ روزے دار بھی تھے. مجھے بتاؤ اگر انہوں نے عرب کے چلچلاتے ہوئے ماحول میں روزہ رکھا تھا، تشنگی کا احساس کیا تھا، تو پھر خیموں سے اٹھنے والی آلتش کی آوازوں نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کیوں نہیں دیا، ان کے وجود کو لرزہ برندام کیوں نہیں ہونے دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بھوکوں کے درد کا احساس کر لینے کا نام روزہ ہے. تشنگی کا نام روزہ نہیں ہے. اس تشنگی کے احساس کو دوسروں تک منتقل کر کے دوسروں کو اب تشنگی کی منزل میں قدم زن نہ ہونا پڑے. اگر فوج اشقیاء میں احساس رہتا تو 6 مہینے کا بچہ لبوں پہ زبان نہ پھیر رہا ہوتا، اسے تیر سے شعبہ سے سیراب نہ کیا جاتا. 6 مہینے کے بچے کی جس قوم کو تشنگی کا احساس نہ ہو، کیا اس قوم کو نمازی کہیں گے؟ کیا اس قوم کو روزے دار کہیں گے؟ کیا اس
قوم کو مسلمان کہیں گے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ حکومت مسلمان ہے جس نے مسجد میں بھیج کے علی کا قتل کروا دیا؟ ہاں عزیزوں، یہ وہی شب ہے، یہ آج کی جو شب ہے نا، یہ شب جو گزر رہی ہے، یہ 18 رمضان کے غروب ہونے کے بعد جس شب کا آغاز ہوا ہے نا، اس شب میں علی جیسے بہادر کے دل میں ایک اضطرابی کیفیت ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین، تاریخ کہتی ہے مولائے کائنات 15 رمضان کو شب میں امام حسن کے یہاں افطار پہ مدعو تھے، آپ نے وہاں دسترخوان امام حسن پر افطار کیا۔ 16 محرم کو جناب امام حسین کے دسترخوان پہ تھے، 17 رمضان کو جناب زینب کے دسترخوان پہ تھے، اور 18 رمضان کو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے دسترخوان پہ تھے۔ تاریخ کہتی ہے جب افطار کے وقت جناب ام کلثوم نے نمک بھی رکھا، دودھ بھی رکھا، روٹی بھی رکھی، علی نے ہاتھوں کو علی نے فرمایا اے بیٹی ام کلثوم، تیرے بابا نے کبھی زندگی میں دسترخوان نعمت پر اتنی نعمتیں ایک ساتھ تناول نہیں کی ہیں، ہم وقت کے امام ہیں، بیٹا ایسا کرو یہ نمک اور دودھ ہٹا لو، میں روٹی سے افطار کر لوں گا، میں نمک اور دودھ میں سے ایک چیز اٹھا لو۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں اور دودھ رکھا رہنے دوں تاکہ علی پی لیں، میرے بابا نے عجیب جملہ کہا اے بیٹی دودھ اٹھا لو نمک رہنے دو، اس لیے کہ ابھی دودھ کا کام آنے والا ہے، ابھی دودھ کا کام پڑنے والا ہے۔ ام کلثوم فرماتی ہے میں نہ سمجھی کہ بابا کس جانب اشارہ کر رہے تھے، مگر میں نے دیکھا میرے بابا نے افطار کیا، پھر مصلی عبادت پہ چلے گئے، رب کائنات کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔ تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا نصف شب گزری تھی، جناب ام کلثوم نے دیکھا بابا بیت الشرف سے باہر نکلے، آسمان کی جانب دیکھا، آسمان کے ستاروں کی گردشیں دیکھی، چاند کو دیکھا، مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے ہاں یہ وہی رات ہے جس رات کا میرے مالک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، ہاں یہ وہی رات ہے جس رات میں علی کی اس خالق سے ملاقات کی رات ہے۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی میرا بابا شب کی تاریکی میں آسمان پہ نظر کر کے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، پھر ایک مرتبہ مصلی عبادت پہ آتے ہیں، اب علی کے پیروں میں کپ کپی ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، نماز مکمل ہوئی، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا بابا اگر کائنات میں مجھ سے کوئی پوچھا جائے کہ علی سے بہادر کوئی ذات ہے تو بابا میں کہوں گی علی سے بہادر کوئی ذات نہیں، مرحب و انتر کے قاتل ہیں آپ، مرحب و انتر کو پچھاڑا ہے آپ نے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے نہیں ٹھہرتی، مگر میں دیکھ رہی ہوں آپ بار بار مصلی عبادت پہ آتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اضطرابی کیفیت ہے، بابا کیا بات ہے؟ جناب ام کلثوم سے متوجہ ہو کہ امام نے فرمایا یہ لقائے الہی کی رات ہے، تیرا بابا تیرے خدا سے ملنے والا ہے، اتنا سننا تھا۔ جناب ام کلثوم تڑپ گئی۔ آزادارو اس رات کی تڑپ کا کیا عالم تھا؟ کوئی جناب ام کلثوم سے پوچھے ارے جس کا بابا اپنے لبوں سے اپنی شہادت کا مژدہ سنا رہا ہو اس بیٹی کے جگر پہ کیا گزرے گی، مگر ام کلثوم کو معلوم ہے ارے یہ رات تو وہ رات ہے جس میں ملاقات کی رات ہے، مگر مجھے تو ایک ایسی رات بھی کربلا میں گزارنی ہے کہ عاشور کی رات ہوگی تو میرے پاس سب ہوں گے، لیکن شام غریبہ جب آئے گی تو میرے پاس کوئی نہ ہوگا، میں کہوں گا بی بی ام کلثوم یہ رات ہے اسے برداشت کر لے، اس لیے کہ تمہارے سامنے علی جیسا بابا ہے مگر اس رات میں زندہ ہے۔ ارے اس رات کا کیا ہوگا جب شام غریبہ کی رات ہوگی،
علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگ چکا ہوگا، حسین کربلا میں شہید ہو چکے ہوں گے، اسیری ہوگی، یتیمی ہوگی، غربت ہوگی، بے کسی ہوگی، بے یارو مددگاری ہوگی۔ اے بی بی، ارے یہ 19 رمضان ہے، یہ 19 رمضان ہے جہاں بابا اس شب میں شہادت کی خبر دے رہے، مگر ہائے شام غریبہ، ہائے شام غریبہ شہادتوں کا پیغام لے کے آ چکی ہوگی کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر۔ ہاں دارو آخری فقرے سن لیجئے، میں نے گفتگو تمام کر لی۔ تاریخ نے لکھا ہے جناب مولائے کائنات نے مستحبی نمازوں کو مکمل کیا، تاریخ کہتی ہے نماز شب کو مکمل کیا، نماز شب مکمل کرنے کے بعد میرا مولا گھر سے نکلنا چاہتا ہے، جیسے ہی گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا، گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا، دروازے کی زنجیر میں علی کے ابا کے دامن اٹک گیا۔ ارے دروازے کی زنجیر کہہ رہی تھی یا علی آج نہ جائیے، مرغابیاں تڑپ کے کہہ رہی تھی یا علی آج نہ جائیے، مرغابیوں نے رونا شروع کیا، مرغابیوں نے نوحہ شروع کیا، زنجیر در نے دامن کو تھاما، علی نے زنجیر در سے اپنے دامن کو چھڑایا، کہاں میں جانتا ہوں تم کیوں روک رہے ہو۔ ایک مرتبہ مرغابیوں کی طرف متوجہ ہوئے، ابھی چاہتے تھے کہ علی آگے بڑھیں، ام کلثوم نے منظر دیکھ لیا، علی نے متوجہ ہو کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے بیٹی ام کلثوم، یہ مخلوق خدا ہے، یہ بھوکی رہے گی تو مانگ نہ سکے گی، یہ پیاسی رہے گی تو کہہ نہ سکے گی، خبردار انہیں بھوکا نہ رکھنا، انہیں پیاسا نہ رکھنا، اگر تمہارے پاس دانا پانی دینے کے لیے نہ ہو تو انہیں رہا کر دینا، اللہ کی زمین سے یہ اپنے رزق کا انتظام کر لے گی۔ اے بیٹی ام کلثوم، کبھی انہیں بھوکا اور پیاسا نہ رکھنا، یہ ہے علی کا روزہ، یہ ہے علی کی عبادت، یہ ہے علی کا احساس روزے میں کہ پیاسا ہوں تو پیاس جانور کی بھی محسوس کروں، بھوکا رہا تو بھوک جانور کی بھی محسوس کروں۔ ام کلثوم بابا کی وصیت ہے انہیں بھوکا نہ رکھنا، انہیں پیاسا نہ رکھنا۔ ارے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر جب بچوں نے الاتش کی صدائیں بلند کی، جب 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے بھوک کی شدت سے، پیاس کی شدت سے نڈھال ہونے لگے، عجب نہیں ہاتھوں کو جوڑ کر نجف کا رو کیا ہو، اے بابا۔ ارے ام کلثوم نے تو کبھی جانوروں کو پیاسا نہ رکھا، مگر ہائے آپ کی اولاد علی اصغر پیاسا، سکینہ پیاسی، یتیمان آل محمد پیاسا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ کریم رب، واسطہ محمد اور آل محمد کے مختصر سے عبادت کو قبول فرما، بانیان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم پروردگار جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار اس ماہ احساس میں اہل ایمان کو تقویت عطا فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس بزم حسینی میں جو مومنین جو حاجتیں کرائے ہیں ان کی حاجتوں کو پوری فرما، ان کی مرادوں کو پوری فرما، ان کی دلی تمناؤں کو پوری فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا انجمن کے تمام اراکین اور بانیان انجمن اور حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم میں جو بیمار اور شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کریم پروردگار اس پورا شوب دور میں ہماری حفاظت فرما۔ کریم مالک ملک عزیز پر رحمت نازل فرما۔
ملک عزیز کی اقتصاد پر رحمت نازل فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز میں فتنہ پیدا کرنے والے فتنہ گروں کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار اعوان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علیکم یا ابو عبد اللہ الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین وعلى انصار الحسین وجميع شهداء بكربلاء ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم المنفون والمبعوث، السلام علیکم یا مغش الشیط الزوار في يوم الجزاء، السلام علیکم یا ابا الحسن ابن موسى ورحمة الله وبركاته، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام الضمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ چونکہ ہمارا ساتھ کا وقت میں نے زیادہ ہو گیا، لہذا کل کی وجہ انشاءاللہ بالکل وقت پر شروع ہو جائے گی۔ آپ تمام حضرات کو پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے، کیونکہ دوسری وجہ سے ہمیں خیال ہے، لہذا بالکل پابندی وقت کے ساتھ آپ یہ گزارش ہے۔ یہ